میرا گلا کچھ خراب ہے تو تھوڑی مشکل ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو اگر سمجھ نہ آ رہا ہو تو پلیز بتا دیجیے گا تاکہ پھر اس کو واضح کر دوں. تو میں بتا رہی تھی کہ مضاف اگر تثنیہ یا پھر جمع سالم ہو تو اس کا نون گر جائے گا. تو وہ کس طرح سے ہوگا کہ آپ جانتے ہیں کہ کتاب سے ہم اس کی جمع بنائیں گے کتابانی، سوری تثنیہ بنائیں گے کتابانی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر بیت ہو، بیتن ہو گھر کے لیے عربی، تو اس کا تثنیہ ہوگا بیتانی. باب ہو دروازہ، باب، تو بابانی. تو اب جو آخر میں اس میں نون آ رہا ہے وہ آپ نہیں لکھیں گے، صرف کتابا لکھیں گے، لیکن الف لکھنا لازمی ہے. اگر آپ کتابا لکھیں گے الف کے بغیر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واحد اسم بن جائے گا. تو آپ نے صرف اور صرف نون ہٹانا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر تو وہ جمع سالم مذکر ہو تو پھر بھی آپ نے آخر کا نون گرا دینا ہے اور اس کو نہیں لکھنا. اور اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ جمع کو ظاہر کرتے ہوئے الف ایک اضافہ کیا جائے گا. جیسے مسلمون سے آپ نے نون ہٹا دیا تو مسلمو بن گیا، ٹھیک ہے. تو مضاف کے یہ تین ہی قاعدے ہیں، یعنی ان کا تعلق، باقی دونوں کا تعلق تو دراصل ایک ہی وہ پوائنٹ ہے، اور ایک پہلا پوائنٹ ہے جس میں الف لام آپ نے نہیں لگانا، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ نے تنوین نہیں لگانی، اور پھر یہ ہے کہ اگر نون ہو آخر میں تو نون کو ہٹا دینا ہے. یعنی آپ دیکھ لیں دو چینجز آئیں گی مضاف میں. ایک چینج کا تعلق لفظ کے شروع سے ہے، اور دوسرے چینج کا تعلق لفظ کے آخر سے. یعنی الف لام شروع میں لگتا ہے اور نون یا تنوین آخر میں ہوتی ہے. تو آپ نے مضاف کو اگر شروع اور آخر میں آپ نے دیکھ لیا کہ الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، نون نہیں ہے، تو پھر آپ اس لفظ کو مضاف کے طور پر یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مضاف الیہ کے قواعد میں یہ ہے کہ جو آپ نے مضاف میں پڑھے ہیں قواعد تینوں، وہ تینوں ہی مضاف الیہ پر اپلائی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. یعنی مضاف الیہ پر الف لام بھی آ سکتا ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے، جبکہ مضاف میں تھا کہ الف لام بھی نہیں آئے گا اور تنوین بھی نہیں آئے گی. لیکن اگر مضاف الیہ کو معرفہ لانا ہو تو لا سکتے ہیں، اور نکرہ لانا ہو تو بھی لا سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر مضاف الیہ تثنیہ یا جمع سالم ہو تو اس میں پھر نون بھی نہیں گرے گا، ٹھیک ہے. لیکن مضاف الیہ کی ایک شرط ہے، اور وہ لازماً پوری ہونی چاہیے، کیونکہ مضاف الیہ کبھی بھی حالت جر کے علاوہ کسی دوسری حالت میں نہیں ہوتا. چاہے وہ واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، ہمیشہ مضاف الیہ حالت جر میں ہی رہے گا. اور کوئی بھی چیز جو ہے اس کو حالت جر سے رفعی حالت میں یا پھر نسبی حالت میں نہیں لے جائے گی، ٹھیک ہے.